الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قادیانیوں کے مشہور مربی مبشر کاہلو نے اپنے ایک ٹی وی چینل کے اپنے ایک سوال کے جواب میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا جو مسلمان ہمارے بارے میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ قادیانی تاج و تخت ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، تو کیا ہمیں ڈاکو کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس مبشر کاہلو نے اپنے سابقہ پیشرو، اپنے اکابر علماء اور مربیان کی طرز پہ اسی طرح دجل کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈاکہ امور حسیہ میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی حسی چیز میں ہوتا ہے، اور ختم نبوت کا منصب کوئی حسی منصب نہیں ہے، محسوسات میں سے نہیں ہے کہ جس کو کوئی چھین سکے اور چھین کر لے جا سکے۔ تو لہٰذا ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر ڈاکہ پڑ جائے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب ہے جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، تو کیا ہم نے وہاں سے جا کر یہ منصب چھین لیا؟ یا بالفرض اگر ہم نے ڈاکہ زنی کر کے وہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاتم النبیین نہیں رہے؟ تو اس طرح کے لغو اعتراضات اٹھا کر اس نے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، اپنے متبعین کا دل مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، پہلے ان کا یہ کہنا کہ ڈاکہ صرف حسی چیزوں میں ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ اور دیگر شواہد اور قرائن پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسی چیزوں اور غیر محسوسات کے لیے بھی کبھی کبھی سرقہ، چوری اور ڈاکے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ موطا امام مالک میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، یہ موطا امام مالک اس کے اندر کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، اور اس کو یحییٰ بن یحییٰ المصمودی اللیثی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں باب العمل فی جامع الصلاۃ کے تحت حدیث لائے اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا، ما ترون فی الشارب والسارق والزانی، تم شراب پینے والے، چوری کرنے والے اور زنا کرنے والے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور اس کے بارے میں کیا تم دیکھتے ہو؟ وذالک قبل ان ینزل فیہم، یہ اس وقت ہے پوچھا تھا جب ابھی احکامات اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہن فواحش، یہ سب کے سب فحشات ہیں، فواحش ہیں، وفیہن عقوبۃ، اس کے اندر عقوبت بھی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، سزا بھی ہے، واسوأ السرقۃ الذی یسرق صلاتہ، اور سب سے بری چوری وہ ہے جو نماز کی چوری کی جائے۔ حالانکہ نماز تو ایک یعنی اس کے اندر چوری کرنا ناممکنات میں سے ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نماز میں نہیں پڑی ہوتی کہ جو آدمی اٹھا کر گھر میں چلا جائے، یہ تو انسان کے اپنے اعمال کا نام ہے کہ انسان کیسے اعضاء و جوارح سے وہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی چوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بری چوری وہ ہے جو نماز کی چوری کی جائے۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا وکیف یسرق صلاتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ جس کا رکوع اور سجدہ درست طریقے سے نہ کیا جائے وہ چوری نماز کی چوری کہلاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک غیر محسوس، غیر حسی چیز کے لیے چوری کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ غیر محسوس چیزوں کے لیے بھی چوری، ڈاکہ اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کو ہم ختم نبوت کا ڈاکو جو کہتے ہیں، اب یہ اس ڈاکہ زنی میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن سر دست یہ ہے چونکہ ان کی حرص تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مرزا غلام محمد قادیانی کو خاتم النبیین کی مسند پر بٹھا دیں، حتیٰ کہ اس نے اپنی کئی کتابوں میں، مختلف کتب میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال کہ ایک ایسے شخص کی ہے، نہ رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع اللبنہ، ایک آدمی نے گھر بنایا اور اس کو سجایا، ڈیکوریشن مکمل کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللبنہ، وہ ایک اینٹ میں ہوں، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے نہیں، اس سے مراد میں ہوں،
اسی طرح اور بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جن خصوصیات پر مرزا غلام محمد قادیانی نے ناجائز دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری بھی خصوصیت ہیں اور شرک فی رسالت کا ارتکاب کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی، لیکن سر دست عرض کرنا یہ ہے چونکہ قادیانی اس بات میں حریص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منصب پر ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو بٹھا دیں، اور حدیث مبارکہ میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا مل قاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ کے رسول، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان حریصاً علی قتل اخی، کہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل پر حریص تھا، اگرچہ قتل پہ قادر نہیں ہوا لیکن حریص تھا، تو اس مقتول کو بھی قاتل والی سزا ملے گی۔ بین ہی اسی طرح قادیانیوں کا مقصد اور ان کی حرص اور لالچ یہی تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ختم نبوت چھین لیں اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے سر پہ وہ تاج ختم نبوت رکھ دیں، اگرچہ نہ یہ کامیاب ہوئے نہ ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنی آخرت کو خراب کریں، لیکن چونکہ ڈاکہ زنی کا انہوں نے ارادہ کیا اس لیے ان کو باضابطہ قادیانیوں کو ختم نبوت کا ڈاکو کہا جاتا ہے۔ اور مبشر کالو صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں یہ تو حصی چیز میں ہوتا ہے، یہ محض ایک عذر گناہ بدتر از گناہ کے قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو اور ان کے مرزا غلام محمد قادیانی کے متبعین کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والے لوگ کہتے ہیں ہمیں